سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ آیات 6-7۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اے رسول، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں، ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تفسیر۔ دوسرا گروہ سرکش کفار کا ہے۔ یہ گروہ ان پرہیزگار انسانوں کے بالکل برعکس ہے جن کی صفات گزشتہ 2 آیات میں پوری وضاحت سے بیان ہوئی ہیں۔ ان 2 آیات میں سے پہلی میں ہے کہ جو کافر ہیں اور ساتھ اپنے کفر و بے ایمانی پر مصر ہیں، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ وہ تو ایمان لانے کے نہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ پہلا گروہ حواس و ادراک کے ساتھ پوری طرح تیار تھا کہ وہ حق کو پہچانے اور پھر اسے قبول کر کے اس کی پیروی کرے، لیکن اس گروہ کے افراد اپنی گمراہی میں اتنے کٹر ہیں کہ حق جتنا بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ قرآن جو متقین کے لیے ہادی اور رہنما ہے ان کے لیے بالکل بے اثر ہے، کچھ کہیں نہ کہیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی بشارت دیں یا نہ دیں، ان پر کسی چیز کا کچھ اثر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق کی پیروی اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے روحانی طور پر آمادہ ہی نہیں۔ دوسری آیت میں اس تعصب و ڈھٹائی کی دلیل پیش کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ یہ کفر و عناد میں اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ حس شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة۔ اسی بنا پر ان کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اس لحاظ سے وہ آنکھ پرہیزگار جس سے آیات خدا کو دیکھتے تھے، وہ کان پرہیزگار جس سے حق کی باتیں سنتے تھے، اور وہ دل پرہیزگار جس سے حقائق کا ادراک کرتے تھے، کفار کے لیے بیکار ہیں۔ عقل، آنکھ اور کان ان کے پاس ہیں، لیکن سمجھنے، دیکھنے اور سننے کی قوت ان میں نہیں رہی، کیونکہ ان کے برے اعمال، ان کا عناد اور ہٹ دھرمی ان کی شناخت کی قوت کے سامنے پردہ بن گئے ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ جب تک انسان اس مرحلے تک نہ پہنچے، کتنا ہی گمراہ کیوں نہ ہو، قابل ہدایت ہوتا ہے، لیکن جب وہ اعمال بد کی وجہ سے حصے تشخیص ہی کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے راہ نجات نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس پہچان کی قوت ہی نہیں، لہٰذا یقینی طور پر عذاب عظیم اس کے انتظار میں ہے۔ چند اہم نکات۔